ادب کا ایک اور باب بند، شوبز کا بڑا ستارہ خروج۔ معروف اداکار طلعت حسین انتقال کر گئے۔ 84 سالہ طلعت حسین پھیپھڑوں اور سانس کے عارضے میں مبتلا اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ کئی روز سے ICU میں تھے۔ طلعت حسین نے فنون لطیفہ میں نصف صدی تک خدمات انجام دیں۔ اپنے مخصوص انداز و آواز سے شوبز کے تمام شعبوں میں خود کو منوایا۔ کشکول، ہوائیں، پرچھائیاں سمیت PTV کے کئی یادگار ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ملکی اور بیرون ملک فلموں میں بھی کام کیا۔ اداکاری کے شعبے میں اکادمی کا درجہ رکھتے تھے۔ صدارتی ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اداکار طلعت حسین کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار۔ لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا ٹی وی، فلم، تھیٹر اور ریڈیو کے لیے طلعت حسین کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، طلعت حسین نے اپنی آواز اور اداکاری سے ہر کردار کو زندہ کیا، ان کا خلا کبھی نہیں بھر سکتا۔ شوبز سے وابستہ شخصیات طلعت حسین کی وفات پر افسردہ۔ کراچی آرٹس کونسل کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر احمد شاہ بولے، طلعت حسین نہایت نفیس انسان اور بہترین اداکار تھے، انہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ جاوید شیخ، بشرا انصاری اور عثمان پیرزادہ کا بھی اظہار افسوس۔ اداکار راشد محمود نے کہا، خبر سن کر بڑا صدمہ ہوا، طلعت حسین کی وفات سے پیدا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ بہروز سبزواری نے کہا، طلعت حسین کی جاندار آواز میں جادو تھا جو ذہنوں پر نقش ہو جاتی تھی۔ اداکار سہیل احمد نے کہا، وہ اپنے کام کے بادشاہ تھے، ان کے کردار کبھی فراموش نہیں ہو سکے۔ ملک میں آج بھی آگ برساتی گرمی، سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ پارہ 20 سے 47 ڈگری تک ریکارڈ۔ درجہ حرارت آج بھی 50 ڈگری سے اوپر جانے کا خدشہ۔ موہنجودڑو، دادو، سکھر سب سے زیادہ متاثر۔ نواب شاہ، DG خان، سبی، ملتان اور بہاولپور میں بھی سورج آگ برسا رہا ہے۔ لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری اور کراچی میں 36 ڈگری کو چھو گیا۔ شدید گرمی کے باعث کاروباری مراکز ویران، شہری گھروں تک محدود۔ انتظامیہ کی جانب سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے کیمپ بھی قائم۔ شہریوں کا مشروبات پینے پر زور، کہیں شربت سندل تو کہیں سردائی کی ریڑھی پر رش۔ عوام گرمی سے بے حال، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب۔ بجلی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ غائب رہنے لگی۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں 20 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ۔ پشت خرا، بٹبیڑ، ارمر اور تہکال میں شہری بجلی کو ترس گئے۔ پشاور کے شہری علاقوں میں بھی 12 گھنٹے کی بجلی بند رہنے لگی۔ بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک ریکارڈ۔ کوئٹہ میں 10 گھنٹے اور دیگر اضلاع میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5,500 میگا واٹ ہے۔ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 6 سے 8 گھنٹے تک جا پہنچا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ ضلع وسطی، لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد میں 12 گھنٹے کی بندش۔ کمرشل ایریا میں ہر 2 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے تک بجلی غائب ہو رہی ہے۔ گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا ترسیلی نظام بھی وقفے سے خراب، کہیں 6 تو کہیں 8 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ اوکاڑا میں شہری علاقوں میں 6 اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ ملتان اور گجرات کے شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک بتی گل۔ شہریوں کا لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صوبے میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے متحرک۔ وزارت داخلہ جا کر وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات۔ لوڈ شیڈنگ، بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال۔ معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق، کل دوبارہ بیٹھک کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، مراد علی شاہ اور شیر رحمان شامل تھے۔ اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثنا اور اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز پروجیکٹ پر اظہار اطمینان۔
کہا شہروں اور دیہات میں کلینک آن ویل سے روزانہ ہزاروں مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کینسر، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو مفت ادویات گھر میں ملیں گی۔ پنجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا اپنا عزم قرار دیا۔ پنجاب حکومت نے سادہ روٹی کی قیمت مزید کم کی، مگر بیشتر تندور مالکان پرانے ریٹ پر ہی روٹی فروخت کر رہے ہیں۔ حکومت نے مختلف شہروں میں 12 سے 14 روپے تک روٹی کی قیمت مقرر کی۔ ضلعی انتظامیہ روٹی کی قیمت پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سی ڈی اے آپریشن کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کرنے کی درخواست دائر۔ پارٹی جنرل سیکریٹری عمر ایوب نے درخواست دائر کی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پنجاب حکومت کے حد کے عزت بل کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ پاکستانی صحافیوں کے حقوق کے لیے بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی۔ سیکریٹری اینتھونی بیلانگر نے ویڈیو بیان میں کہا، حد کے عزت بل آئین اور یو این چارٹر کے خلاف ہے۔ پاکستانی صحافی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آئی ایف جے پاکستانی صحافیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد میں ساتھ ہے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر نے حد کے عزت قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ محمد بن سلمان کا ایران کے قائم مقام صدر کو فون۔ صدر ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے پر تعزیت کی۔ ڈاکٹر محمد مخبر کی جانب سے دورے کی دعوت محمد بن سلمان نے قبول کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سی ڈی اے آپریشن کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کرنے کی درخواست دائر۔ پارٹی جنرل سیکریٹری عمر ایوب نے درخواست دائر کی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پنجاب حکومت کے حد کے عزت بل کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ پاکستانی صحافیوں کے حقوق کے لیے بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی۔ سیکریٹری اینتھونی بیلانگر نے ویڈیو بیان میں کہا، حد کے عزت بل آئین اور یو این چارٹر کے خلاف ہے۔ پاکستانی صحافی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آئی ایف جے پاکستانی صحافیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد میں ساتھ ہے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر نے حد کے عزت قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ محمد بن سلمان کا ایران کے قائم مقام صدر کو فون۔ صدر ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے پر تعزیت کی۔ ڈاکٹر محمد مخبر کی جانب سے دورے کی دعوت محمد بن سلمان نے قبول کر لی۔